لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على رسول الرحمن سيد الأنام صاحب الجود والإحسان سيدنا ومولانا محمد المبعوث بخير الأنام والأديان وعلى آله وصحبه بدون الإيمان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مختصر وضع کے بعد لائق صد عزت و احترام و تقریر جمیع احباب مہمانان گرامی قدر، آج کی یہ پاکیزہ اور مقدس محفل مبارکہ بسلسلہ ارشاد ثواب ہمارے محترم بھائی جناب محمد آزاد صاحب کی والدہ مرحومہ کی ارشاد ثواب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ انتظامیہ کے حکم کے مطابق میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں اور انشاءاللہ تعالی وقت مقرر پر ہی ہم دعا کریں گے۔ کافی دیر سے محفل آپ سن بھی رہے ہیں، قلعۂ عقیدت بھی آپ نے سنے اور دیگر جتنی بھی محفل مبارکہ ہوئی ہے آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ دعا کو ہو کہ خدا تعالیٰ جل وعلا شانہ ہر کلمہ خیر کے بدلے جس مرحومہ کے لیے جمع ہوئے اللہ اس کی درجات میں بلندیاں عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، ہمارے ہاں معاشرے کے اندر اکثر محافل میں رسموں کو زیادہ پرموٹ کیا جاتا ہے اور حقیقت سے روگردانی کی جاتی ہے، اور جب محفل رسم کی نظر ہو جائے تو کما حق کو اس کا ثواب نہیں ملتا۔ اور اگر للہیت کے لیے اخلاص کے ساتھ چند لمحے بھی بیٹھا جائے تو وہ رب اتنا کریم ہے کہ وہ اپنے محبوب کے نام کا صدقہ ہر آنے والے کو خیرات ضرور عطا فرماتا ہے۔ ماہ ربیع نور شریف کا یہ مقدس مہینہ میں اور آپ گزار رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ حضور کی آمد کا مہینہ ہے، یعنی اس ماہ مبارک میں میرے حضور کی جلوہ گری ہوئی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنے اوصاف عطا فرمائے، اتنے کمالات عطا فرمائے کہ میرا بریلی کا شاہ کہتا ہے تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ حضور کا ذکر نہ کسی خطیب کا محتاج، نہ کسی پیر کا محتاج، نہ کسی نعت خوان کا محتاج، نہ کسی ندیم کا محتاج۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو بس ہے بے تناہی سے ہے بری۔ ایک ہوتا ہے نا چیز کی انتہا ہے، تو فرماتے ہیں یہ بھی آپ کے لیے ایک عیب ہے۔ اللہ نے آپ کو اتنے کمالات عطا فرمائے ہیں کہ مخلوق میں کوئی نہیں جانتا ہے، وہ یا تو دینے والا خدا جانتا ہے یا جس کو ملے ہیں وہ خود مصطفیٰ جانتا ہے۔ تو
یہ کیسے ممکن ہے کہ جس معبود کو اتنے کمالات دیے ہوں اس معبود کے اسوہ نور میں میرے اور تیرے گھر کے نظام کے لیے کچھ نہ ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یعنی میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ بحیثیت والد اگر ہم دیکھیں تو میرے حضور پھر بھی بے مثال ہے، بحیثیت شوہر اگر دیکھیں تو حضور پھر بھی بے مثال ہے، اور بحیثیت بیٹا اگر دیکھیں تو میرا نبی پھر بھی بے مثال ہے، پھر بھی بے مثال ہے۔ یہ بعض لوگ نہ صرف خالی اناد کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے مطلب یہ ہے جس کا کہیں نظام نہ چلتا ہو نا تو اس نے اپنی ڈیڑھ کی مسجد تو بنانی ہے۔ بعض لوگ صرف خالی اس اناد کی وجہ سے، پتہ انہیں بھی ہے، پتہ انہیں بھی ہے، اس لیے کہ یہ رب کا قرآن کہتا ہے کلمہ پڑھنے والا تو کلمہ پڑھنے والا ہے، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ کہا اس معبود کو ہم نے ایسی شانیں دی ہیں کہ پہلی امتیں جو ہیں اس کے لوگ بھی جانتے ہیں محمد جیسا نہ پہلے کوئی آیا ہے نہ بعد میں کوئی آیا، ان جیسا نہ پہلے ہے نہ بعد میں ہے۔ تو آج کلمہ پڑھنے والا اگر کوئی انچی ٹیپ لے کر بیٹھ جائے تو یہ تھا، یہ نہیں تھا، یہ تھا، یہ نہیں تھا، تو میرا امام کہتا ہے اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ارے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ آج ٹوٹی یا نلکا یا کھمبا یا گلی اگر کوئی دے دے ساری زندگی اس کے احسان کے نیچے دبے رہتے ہیں کہ نہیں یار فلاں وقت پتہ ہے نا ساری گلی فلانے ٹھیک کرائی تھی، ہمارے یہاں بجلی کا کھمبا فلانے نے دیا تھا، میرے پترے یہاں نوکری فلاں بندے نے لگوائی تھی۔ خدا کی عزت کی قسم ہے کہ دنیا کی ساری چیزیں ایک نظر آتی ہیں، تجھے اور مجھے ملا اور پیر کو اگر ایمان بھی ملا ہے نا تو خدا بندے قدوس نے وہ ایمان بھی زہرا کے بابا کا صدقہ عطا فرمایا۔ میں اگر ایمان بھی ملا ہے، یہ نہیں ہے آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے چلو استاداں زور لا کے آپ چھوڑے تھے من چھوڑا، نہیں بھائی میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں آج نا ہمیں فتنوں کا سامنا ہے، بڑی توجہ فرمائیے گا۔ یہ جو ایک موبائل یہاں پہ ہے، ایک یہاں پہ ہے، کسی نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، کسی نے وہ کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر آج یہ نعرہ ہمیں دیا جاتا ہے نام وابی نام بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اللہ جی آپ تشریف رکھیں، میں ہوں مسلم علمی کتابی، مجھے بتاؤ آپ بابی ہو یا نہیں؟ میں تو اللہ کا شکر ہے بابی ہوں کہ میرا بابا بھی ہے، میرا دادا بھی ہے، سارے اوپر تک ہمارا نسل ہے۔ بابی کا مطلب کہتا ہے ساڈا اسی بابے والے نہیں ہیں۔ سوشل میڈیا پہ باقاعدہ میری ملت کے جوان کو کہا جاتا ہے میں بابی نہیں ہوں، میں نے کہا شکل سے ہی لگتا ہے تو بابی نہیں ہے، ہم تو بابی ہیں بھائی، اس لیے کہ ہمارا تو آگے پیچھے ہے نا، ایسے لوارث تھوڑے ہی ہے۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے پیچھے آ جائیں اس لیے کہ اب ہمارا پیغام حق ہے۔ میں نے کہا میں اپنی بات نہیں کرتا، میں اس کی بات کرتا ہوں کہ جو نظر جھکاتا تھا تو زہرا کے بابا اسے اپنا دیدار عطا فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، نظر آتے ہیں، میں نے کہا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کوئی کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، انہیں ہم سے رب کے کھڑو بات انہیں دس سورج ہے باقی کو نہیں، تے قصور انہیں دا ہے سورج دا ہے، مجھے یہ بتاؤ نا آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ ایک اور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے، یہ پوچھنا ہے نا تو کسی اندھے سے نہ پوچھ۔ میں کوئی معاذ اللہ جو نابین ہے ان کی انسلٹ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بات سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یہ اگر شان مصطفیٰ پوچھنی ہے نا تو یہ بغض کی اینک اتار کر، بغض کی اینک اتار کر، جس نے وہ موٹی والی اینک لگائی ہے جسے کچھ نظر نہیں آتا، اس سے نہ پوچھ کہ شان مصطفیٰ کیا ہے،
شان مصطفیٰ پوچھنی ہے تو پیر مہر علی شاہ سے پوچھ، جو کہتے کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بول۔ شیخ محقق شاہ عبداللہ محدث سے دہلوی جب نظر چکاتے حضور دیدار عطا فرماتے۔ شیخ محقق جب بھی نظر چکاتے تو حضور دیدار عطا فرماتے۔ اور شیخ محقق اصلا سارے دا سانجا بابا علمی اعتبار سے نا کہتے ہیں سارا، یعنی جو بھی جتنے کلمہ پڑھنے والے ہیں نا، بھئی نفرتوں کو چھوڑو یار، اور کتنی پھیلاؤ گے، جنازے لوگوں کے رہ جاتے ہیں، جنازے رہ جاتے ہیں، ختم رہ جاتے ہیں، چھوڑو یار اس بات کو، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں کہ جو متفقہ ہے سب کا۔ وہ شیخ محقق کہتا ہے قرآن، رمضان، یہ باقی ساری چیزیں تو ہے حضور کا صدقہ، اللہ نے اگر ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائی ہے نا تو وہ بھی حضور کا صدقہ عطا فرمائی ہے، اس لیے کہ حضور دلیل ہے، برہان ہے، جو حضور کو دیکھتا ہے، بلکہ خالد بن ولید، سبحان اللہ، سورت کا نام ہے خالد بن ولید۔ اور میں آپ کو بتاؤں نا، میں اکثر ہر جگہ پہ تقریر میں یہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ ہو گیا، مجھے کسی نے وہ کلپ سنایا تھا، تو اس کے بعد میں کہتا ہوں بھائی ہمارا تو چونکہ ہم بابے والے ہیں تو ہم اپنا شجرہ رکھتے ہیں۔ میں قیس عبد الرشید سے لے کر حضرت خالد بن ولید کا گھر ہمارا ننیال ہے۔ لوگوں کو اپنا پتہ نہیں شجرہ کہاں تک یاد ہوگا، میں اپنا شجرہ آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارا ننیال جب حضرت خالد بن ولید اور مصطفیٰ کریم کے صحابی قیس عبد الرشید، جب ایک دفعہ ایسے ہوا تھا نا بھائی، یہ یمن والے حجر اسود اٹھا کے لے گئے تھے، قیس عبد الرشید افغانستان سے گئے تھے وہاں پر قبول اسلام کے لیے، تو حضور نے فرمایا بھائی افغانستان سے آئے ہو تو یہ یمن والے نے یہاں سے حجر اسود اکھاڑ کے لے گئے، تو انہوں نے کہا حضور ساڑھے ہو یہاں پر حجر اسود لے جائے، اجازت دیں ہم جاتے ہیں لے کر، اور پھر لے کر آئے واپس ہو۔ حضرت خالد بن ولید کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا ہمیں یہ بتاؤ تمہارے نبی کی شان کیا ہے؟ فرمایا ہمارے نبی کی سب سے پہلی شان تو یہ ہے کہ حضور خاتم الانبیاء ہے، حضور خاتم الانبیاء ہے، اور دوسری شان حضور کی یہ ہے کہ رب نے بھیجا مصطفیٰ کو ہے، منوایا اپنی ذات کو ہے، یعنی مصطفیٰ کو بھیج کر اپنی ذات کو منوایا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ جو حضور کو دیکھتا ہے، دیکھتا حضور کو ہے، مانتا خدا کو ہے۔ نہیں کہہ دیا میں نے، عبداللہ بن سلام یہودیوں کا بڑا عالم، معتبر نام، 25 سال تک یہودیوں کے خطیب رہے، کہتے لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ تھا، جب حضور مدینہ میں تشریف لائے نا، کہتے میں مناظر بن کے آیا۔ آپ کو پتہ ہے جس بندے کو 4 حرف آ جائے نا وہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے اس کو سنبھالنا، اور سارے مناظر ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں میں مناظر بن کر نا یہودیوں کی طرف سے، رات کو یہودی سارے اکٹھے ہو کے بیٹھے، پتہ نہیں کہ ٹائم تھوڑا کتنا یہ نہیں پتا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے جلدی ختم کر دیں، اس لیے کہ میرا پونا گھنٹہ تو میں اپنا پورا کروں گا، وہ میرا حق بنتا ہے، 9:45 سے لے کر 11:30 تک وہ جو میرا وقت ہے وہ میں پورا کروں گا انشاءاللہ۔ جی تو آخر اسی بس کر دے، کیوں جے تو وکے عشق بازار بھی نہیں، جے تو چڑھیا ہوتے دار بھی نہیں، ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں، ایڈا سوکھا لبدا یار بھی نہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی۔ آپ سوچتے ہوں گے بھائی ادھر آتے بیٹھا، میں ابھی ایک جگہ سے آ رہا ہوں، ابھی ایک جگہ پر میں نے تقریر کرنے کے لیے جانا ہے، جو بندے جاتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے ہو سکتا ہے 10 دفعہ بھی جاتے ہیں لیکن آگے سے آواز یہی ملتی ہے کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو کبھی صبح کبھی شام، یار کوئی سفر کرتا ہے کس کے لیے، کوئی سفر کرتا ہے کس کے لیے، میں اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے اگر مجھے مسافر بھی بنایا ہے نا تو ذکر مصطفیٰ کے لیے بنایا، اس سے بڑھ کر اعزاز کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا، سبحان اللہ فرمائیں گے آپ ذرا، عرض یہ کر رہا تھا حضرت عبداللہ بن سلام رات کو سارے اکٹھے ہو گئے نا یہودی، انہوں نے کہا عبداللہ یہ سوال لکھنے ہیں اور صبح ہم جائیں گے، تو نے جا کے نا سب سے پہلے سوال کرنا ہے
اور ایسے سوال کرنا کہ لاجواب کر دینا. اس نے کہا گھبراؤ ہی نہیں, 25 سال تک آخر میں تھوڑا امام ہاں بھائی, میں انشاءاللہ ایسے سوال کروں گا جواب کوئی نہیں دے گا. لیکن جب میرے حضور کی بارگاہ میں آیا تو کتب احادیث کے اندر ہے, جہاں حضور کی مجلس لگی کے سامنے سے جیسے ہی آئے تو حضور کے چہرے پہ نظر پڑی نا, وہ حضرت خالد بن ولید والا جملہ ذہن میں رکھنا, بھیجا مصطفیٰ کو ہے, منوایا خدا کو ہے. بنایا ہے اس نے اس کو اور پہچان اپنی کروائی ہے. جیسے ہی دروازے سے داخل ہوئے ساتھ میں 5-7 یہودی بھی ہیں, وہ کہتے ہیں بس سوال پیچھے کر کے کریں. جیسے ہی آئے گا سامنے حضور نماز فرما رہے ہیں, نہ معجزے کا ظہور ہو رہا ہے, نہ کوئی اور تبلیغ ہو رہی ہے, میرے نبی صرف بیٹھے ہیں اور صحابہ زیارت کر رہے ہیں. چہرے پہ نظر پڑی نا, چہرے پہ نظر پڑی, اس چہرے پہ نظر پڑی جو چہرہ رب کے حسن کا مظہر اتم بن کے آیا ہے. نظر پڑی نا تو لا الہ الا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ لیا. اب وہ جو لے کر آئے ہوئے تھے ان کو پتہ ہے ان کا تو بڑا مسئلہ تھا. انہوں نے کہا اسی کہنے کے آئے ایسا میں مناظرہ کر سکتا, اس سے سوال ایک نہیں کیتا, الٹا کلمہ پڑھ چکا ہے. یہ حضرت عبداللہ بن سلام نے جب کلمہ پڑھا تو کسی نے ادھر سے پکڑا, کسی نے ادھر سے پکڑا. کہنے لگا تو چنگا مناظر ہے, تجھے لے کر آئے تھے ہمارا مقدمہ لڑنا, اور تو نے مقدمہ تو کیا پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے. ان کا جملہ دل کی تختی پہ لکھنا خدا کا شکر ہے کہ یہی عقیدہ آج ہمارے پاس بھی ہے, کتب احادیث میں ہے. حضرت عبداللہ بن سلام کہتے عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, میں نے جب دیکھا ہے نا تو مجھے پتہ چلا ہے اتنا سونا چہرہ اللہ کسے جھوٹیاں دے نہیں. اس چہرے کی چمک یہ بتا رہے عرفتو ان وجہہ لیس بوجہ کذاب, میں نے ان کا چمکتا ہوا چہرہ دیکھا ہے تو مجھے پتہ چلا ہے کہ اتنے نورانی چہرے نا اللہ ہمیشہ اپنے پیاروں کو ہی عطا فرمایا کرتا ہے. ارے رسالت سرکار کی آمد, منٹھار کی آمد, نعرے اللہ آپ کو سلامت رکھے. ناروں میں کی بات نہ گزر رہ چکے, بس وقت اگرچہ وہ 11:30 کا مکمل ہو چکا ہے, لیکن بس تھوڑا سا انشاءاللہ آپ انتظار فرمائیں, میں گفتگو ختم کرتا ہوں. تو رسول کی زندگی میرے لیے اور تیرے لیے نمونہ ہے. میں نے کہا حضور بحیثیت والد, بحیثیت بیٹا, بحیثیت شوہر اور بحیثیت بھائی. اگر حضور کو بحیثیت والد دیکھنا ہے نا تو میرے حضور کے گھر میں اگر بطول زہرا تشریف لاتی ہیں تو حضور استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. حضور استقبال کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں. بحیثیت شوہر حضور کو دیکھنا ہے اگر تو سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سید عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میں نے حضور جیسا حلیم کوئی نہیں دیکھا, یعنی حلم والا برداشت والا میں نے کوئی نہیں دیکھا. بحیثیت بھائی اگر دیکھنا ہے تو سبحان اللہ فرمائیں گے تو میں سنوں گا, اور پھر بحیثیت بیٹا اس کے اوپر میں ختم کر دوں گا. میرے حضور کی آپ کو پتہ ہے بس سگی بہن کوئی نہیں, لیکن حضور کی ایک رضائی بہن ہے. یہ پیغام اگر آپ کو سمجھ آ گیا نا اور آپ کے دل میں اس نے جگہ کر لی تو میں سمجھوں گا میرے لیے بھی بخشش کا سامان ہو گیا اور میرے ان بھائیوں کی والدہ کے لیے بھی بخشش کا سامان ہو گیا. اس لیے کہ جس معاشرے میں اور تو رہ رہے ہیں نا, میں یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں, آپ کو خود پتہ چل جائے گا. حضور کی رضائی بہن ہے, اس کا نام ہے حضرت شیمہ. حضرت شیمہ جب حضور فاتح مکہ بنے, مکہ کو حضور نے فتح کیا, تو صحابہ کرام آپ کو پتہ ہے فتوحات کا سلسلہ چل رہا تھا, تو صحابہ کرام نے قبیلہ بنو سعد پر حملہ کیا. قبیلہ بنو سعد وہ ہے جہاں میرے حضور نے اپنا بچپن گزارا ہے. حملہ کیا, گرفتار کر لیا, لوگوں کو قیدی بنا لیا. جب لے کر مدینے پہنچے نا قیدیوں کو اتارا گیا, بیچ میں سے ایک خاتون آگے آئی, اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم اس کے ماننے والے ہو جس کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نے کہا جی ہاں, وہ ہمارے آقا ہیں, ہمارے نبی ہیں, ہمارے بابا ہیں, ہمارے ملجا ہیں. کہا جاؤ جا کر ان کو پیغام دو کہ قیدیوں میں وہ عورت آئی ہے کہ جو تیری بہن ہے. نے کہا جی ہم جانتے ہیں بھائی حضور کوئی بہن ہی نہیں ہے, آپ کیسے کہہ رہے ہو؟ تم جا کر کہنا حلیمہ کی بیٹی شیمہ آئی ہے. سبحان اللہ, حلیمہ کی بیٹی شیمہ آئی ہے. صحابہ آئے نا,
آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم قیدی لائے ہوں اور قیدیوں میں ایک عورت ہے وہ کہتی ہے وہ آپ کی بہن ہے. میرے حضور نے فرمایا وہ نام کیا بتاتی ہے؟ سبحان اللہ. وہ کہتی ہے میرا نام شیما ہے. کیا ماں کا نام حلیمہ بتا رہی. کہاں کی ہے؟ کہا قبیلہ بنو سعد کی. صحابہ کہتے ہیں میرے نبی نے جب بیٹھے ہوئے تھے میرے حضور کی آنکھیں بھر رہی ہیں. وہ صحابہ تمہیں نہیں پتا وہ محمد کی بہن ہے؟ جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. جاؤ بلا کر لاؤ. صحابہ کہتے ہیں ہم گئے نا تو اب ادب سے ہم نے کہا آ جاؤ. کہتے ہیں جب ہم آئے ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ابھی وہ حضرت شیما نہیں, ابھی کلمہ تو بعد میں پڑھا تھا. جب آئی نا میرے نبی نے اپنی چادر اتاری. سبحان اللہ. میں اس معاشرے کو کیا کہوں گا, بہن اگر صرف اتنا کہہ دے پر بھائی اب بیٹی جہداد میں نے بھی حصہ دے دے وہ کہ خبردار ہے تو ساڑھے دوئے بڑے اگر تمہیں تھوڑا دیتا ہے میں کیا کہوں. اس معاشرے کو وہ انقلاب ڈھونڈ رہے, وہ کہتے ہیں عمران خان غلط ہے, نواز شریف غلط ہے, زرداری غلط ہے. خدا کی عزت کی قسم جس دن تو اور میں خود سیدھے ہو گئے نا اللہ پھر ہمیں حکمران بھی انشاءاللہ عادل عطا فرمائے گا. میرے محبوب نے اپنی چادر اتاری. صحابہ کہتے ہیں ہماری تو ہچکیاں بند گئی, ہماری مائیں بہنیں بچیاں اس چادر کے ایک دھاگے کے لیے ترس گئی تھی. حضور نے وہ چادر بچھائی. چادر بچھا کر نا وہ ہے کون ہے, ابھی مسلمان نہیں ہے, کافرہ ہے. حضور نے چادر بچھائی. جیسے ہی وہ آئی نا حضور اٹھے اور حضور نے کہا بہن شیما بیٹھ جاؤ, بہن شیما بیٹھ جاؤ. وہ شیما بیٹھ گئی, چادر کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئی. اپنا وہ حضور کے چہرے کی طرف دیکھ رہی ہے مسلسل اور ساروں کے تار رو رہی ہے. حضور نے فرمایا شیما بہن کیا دیکھ رہی ہو؟ کہا بھائی محمد مجھے نا آپ کا وہ بچپن یاد آ رہا ہے. آپ کو یاد ہے؟ حضور سے کہتی آپ کو یاد ہے جب آپ ابھی عمر مبارک 1.5 برس تک میں ان ہاتھوں پہ آپ کو اٹھا کے نہ لوریاں دیتی تھی اور کہتی تھی یا رب ابق لنا محمدا, یا رب ابق لنا محمدا. میں یہ لوریاں دیتی تھی اور دعائیں مانگتی تھی اللہ میرے بھائی محمد کو ایسی جوانی دینا جیسی کائنات میں کسی کو نہ دی ہو, ایسی جوانی دینا. صحابہ کہتے حضور بھی رو رہے تھے, وہ بھی رو رہی تھی. اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شیما کوئی اور بات سناؤ بچپن کی. اب حضرت شیما نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ابھی تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا, وہ نام سے ہی پکارتی تھی. کہنے لگے میرے بھائی آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ بچپن میں آپ نے اپنے دندان مبارک مجھے یہاں لگائے تھے. آپ کو پتہ ہے, آپ کو یاد ہے جب آپ نے دندان مبارک یہاں مس کیے تھے؟ میرے حضور نے فرمایا مجھے یاد ہے. لیکن میں وہ نشان دکھاؤں؟ حضور نے فرمایا دکھاؤ. یوں کر کے انہوں نے کپڑا جب پیچھے کیا نا تو صحابہ کہتے پیدا کرنے والے کی قسم ہے جہاں حضور کے دندان مبارک لگے تھے نا اب تک اس جگہ سے نور کی شعائیں نکل رہی تھی, نور کی شعائیں نکل رہی تھی جہاں دانت لگے تھے بچپن میں. یار غور تو کر, غور تو کر, میں تجھے کچھ کہنا چاہتا ہوں. جو نبی کے دانت جس جگہ لگ جائیں اللہ اس جگہ سے نور کو ختم نہیں ہونے دیتا ہے تو اللہ اس سراپا نور محمد عربی کو کیسے حیات عطا فرماتا ہے. حیثیت بھائی جب وہ جانے لگی میرے حضور نے فرمایا بہن شیما کیا لے کے جاؤ گے؟ کہ بھیا جو دو گے. حضور نے فرمایا ان کو 100 بکریاں دو, 100 اونٹ دو, اور ان کے جتنے قیدی ہیں نا, جتنے قیدی آج میری بہن میرے گھر آئی ہے, جتنے قیدی ہیں سب کو چھوڑ دو, سب جتنے پکڑ کے لائے سب کو چھوڑ دو. شیما جب پلٹ کے واپس گئی نا تو ہر قوم میں سیانے لوگ تو ہوتے ہیں. ایک بابا تھا اس نے کہا شیما وہاں سے قیدی بن کے آئے تھے یہاں سب واپس چھوڑ دیے گئے. کہا یہ پتہ ہے کون ہے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو نہیں پتا کون ہے یہ. کہا یہ وہ ہے جو پرورش کے لیے نا جن کو ہمارے ہاں بھیجا گیا تھا اور میں ان کی رضائی بہن ہوں. بابا کہنے لگا شیما بڑی بد نصیب ہے, اتنے سخی کے گھر سے ہو کے خالی واپس جا رہی ہے. میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں گواہی دیتا ہوں یہ جو سونا محمد ہے نا یہ خود بھی سچا ہے اور جو پیغام لایا ہے اللہ نے اس پیغام کو بھی صداقت عطا فرمائی. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اور آخری بات ہے بحیثیت بیٹا. بھائی اگر کوئی نہ بھی ہو نا بیٹا تو ہوتا ہے. بھائی لوگ کہتے ہیں ہماری بہن ہی نہیں ہے, لیکن بیٹے کا رشتہ ایک ایسا ہے کہ ہر ایک بیٹا ہے. یہاں بیٹھنے والا ہر ایک بیٹا ہے.
وہ سفید داڑھی والے بزرگ بیٹھے ہیں، وہ بھی کسی کے بیٹے ہیں، یہ بالکل چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے، یہ بھی بیٹا ہے، یہ بھی بیٹا ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بس یہ آخری بات اور میں گفتگو ختم کرتا ہوں، مجھے احساس ہے آپ کے وقت کا بھی اور اپنے وقت کا بھی۔ میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے، حضور عموماً علماء تشریف فرما ہے اسی وقت تشریف لاتے تھے جب نماز کا وقت ہوتا تھا۔ حضرت بلال کہتے تھے قد قامت الصلاۃ، حضور اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے تھے۔ ایک دن صحابہ کہتے ہیں جب ہم آئے ہیں نا تو ہم نے دیکھا کہ حضور مسجد کے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنا چہرہ انور حضور نے اپنے سینے کی طرف کیا ہوا ہے۔ کہتے ہم چلتے ہوئے حضور کے پاس گئے، پتہ نہیں کوئی اس وجہ سے حضور یہاں کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ کہتے ہم نے جب جا کر حضور کو سلام کیا نا تو میرے محبوب نے جب اپنا چہرہ انور اٹھایا تو ہم نے دیکھا حضور رو رہے ہیں، ساروں کے تار رو رہے ہیں۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کا سبب کیا ہے؟ بس بوڑھے بھی، جوان بھی، بچے بھی، پردے میں رہ کر آواز کو سننے والی مستورات بھی اس بات کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ اس کے اوپر میرے حضور نے فرمایا لو کانت امی حیا، لو کانت امی حیا، اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ صحابہ رو اس لیے رہا ہوں کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ دیکھیں نا میں کاش کہوں تو کاش ایسا ہو جاتا، میری کاش میں کوئی وزن نہیں ہے۔ آپ کہیں ہو سکتا ہے پوری ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ پوری ہو، لیکن ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے محبوب کی خواہش کا اظہار بعد میں ہوتا ہے، اللہ حضور کی خواہش کو پورا پہلے فرما دیتا ہے۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ میں تمہیں عشاء کی نماز، ابو داؤد شریف کے اندر بھی دیگر ماخذ میں ہے، میں تمہیں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، سورہ فاتحہ پڑھ چکا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی میرے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آواز دیتی نا، صحابہ میں نماز چھوڑ دیتا اور اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اب یہاں سے بات چلی تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے اپنی والدہ کو پایا ہے نا؟ میرے حضور نے فرمایا ہاں، میری عمر ابھی 6 برس تھی جب ابا کے مقام پر، جب ابا کے مقام پر میں تھا، میری ماں تھی اور ام ایمن تھی خادمہ، اس مقام پر میں ابھی 6 برس کا تھا ظاہر اور عمرن، 6 برس میری عمر تھی تو میری والدہ او ابا کے مقام پر مدینہ سے واپس جا رہے تھے، میری ماں کو بخار ہوا۔ میرے بھائیوں سے پوچھے نا، ابھی میں ان کو دیکھا وہ قاری صاحب نعت پڑھ رہے تھے، لوگوں میری ماں دی دعاواں میرے نال میں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بھائی ابھی خود عمر 50-60 سال ہوگی، ابھی تو نہیں ہے، وہ کہتے نہیں ماں کے لیے نا بچہ جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ ماں کے لیے بچہ ہی ہے۔ میرے حضور رو بھی رہے ہیں اور ساتھ میں بتا بھی رہے ہیں میری ظاہر عمر مبارک کی صرف 6 برس ہے، وہ بھی ابان علاقہ، وہ آج بھی ابوا، اگر وہاں کوئی بندہ جانا چاہے نا اسپیشل گاڑی لے کے جانا پڑتا ہے، مکے مدینے کے راستے میں پڑتا ہے اور بالکل ایک الگ سائیڈ پہ جانا پڑتا ہے کہ اس مقام سے ہم جا رہے تھے، میری ماں بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا، ایک دن ہم وہاں رکے، دوسرے دن رکے، تیسرے دن بخار بڑھتا چلا گیا، بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ ان کے اوپر نزا کی کیفیت آ گئی۔ نزا کہتے ہیں وقت اخیر کو، نزا کی کیفیت آ گئی۔ میری ماں نے حضرت ام ایمن کو کہا میرے بیٹے محمد کو میرے قریب کرو، صرف ادھر سے نہ سنو، ذرا محسوس کرو اس بات کو، جب حضور بیان کر رہے ہیں کیفیت کیا ہو، کہا ام ایمن نے مجھے پکڑ کر قریب کیا تو میری ماں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور سینے سے لگا کر مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کل حی میت، ہر زندے نے مر جانا ہے، وَكُلُّ بَالٍ يُفْنَى، ہر نئے نے پرانا ہو جانا ہے، وَذِكْرِي بَاقٍ وَوَلَدْتُ طُهْرًا، میرے بیٹے میں بھی دنیا سے جا رہی ہوں لیکن اتنا کہہ رہی ہوں کہ باقیوں کے ذکر ختم ہو جائیں گے، میرا ذکر باقی رہے گا، اس لیے کہ میں نے زمانے کو کوئی معمولی نہیں محمد جیسا پاکیزہ بیٹا دیا۔ میرے حضور فرما بھی رہے ہیں اور زاروں کے تار رو بھی رہے ہیں۔ اے مسلمانان عالم، آج
نماز میں تو کجا نا، نماز میں کجا۔ آج کا مسلمان تو ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا ہے نا، تو ماں اگر 2 دفعہ آواز دے دے تو جھڑک کے اسے کہے گا، جھڑک کے کہے گا اونا پہ آنا آرام نکبو آر اونا رولا پایا نہیں۔ یہی تیرے اور میرے معاشرے میں کہا جاتا ہے۔ میں پھر کہوں گا صرف ماں کے لیے نہیں، ماں کے لیے نہیں، میرے دین نے کہا کہ ماں کی خدمت کرو گے تو مرتبہ پا جاؤ گے۔ میرا دین کبھی امبیلنس ہو ہی نہیں سکتا، چونکہ کلام زیادہ ماں کی شان میں لکھے جاتے ہیں اور اس کے لوگ زیادہ جذباتی ہو جاتے ہیں، لہذا ہمارے یہاں ناخوان بھی وہی پڑھتے ہیں۔ خطیب صاحب نے بھی سر لا کے ماں کی شان ہی سنانی ہے، اور ساری زندگی اپا محنت کر کے نا روپیہ جوڑ کے بچے کو گاڑی لے کے دیتا ہے، گاڑی کے پیچھے نکل ساتھ میری ماں کی دعا ہے۔ میں کہا جی کوئی شک نہیں، دعا تے ماں دیے ابے کا کیڑا قصور ہے، وہ دعائیں دیتا ہے۔ کبھی اس سے پوچھ تو صحیح، میں ہر جگہ پہ کہا کرتا ہوں، کہتے ہیں من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی کا پردہ رکھتا ہے اللہ اس کے پردے رکھتا ہے۔ کہ بابے سے میں نے پوچھا تھا، جنوری کی صبح تھی، اور یہ چکمیلی کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں کہیں دور پروگرام کے لیے نکل رہا تھا، تو یہ منڈی جو ہے نا، منڈی کے سامنے ایک بابا کھڑا یوں کانپ رہا تھا، تو میں نے گاڑی روکی تھی اور میں نے کہا بابا جی اتنے صبح کیوں آئے، اس میں سردی نہیں لگتی؟ بابے کیا کیا مجھے وہ کہنے لگے پترا، اور جس نے 5 کھان لے ہونا اس میں سردی نہیں لگتی۔ اور ساری زندگی اس نے کمر چکا دی یوں کر کے۔ ماں کی دعا کوئی شک نہیں ہے کہ ماں کی دعا جنت کی ہوا ہے، لیکن بابے کی دعا بھی لگ جائے نا تو وہ بھی بندے کو جنت میں پہنچا دیا کرتی ہے، اس لیے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور باپ جنت کا مین دروازہ ہے۔ ماں کو بھی راضی کرو گے، باپ کو بھی راضی کرو گے تو تب جا کے جنت ملے گی۔ کسی آپ کو بلی خالی اماں اور راضی کرو تو اب اور پیر اڑتے رہو، نہیں، میرے حضور کا دین یہ بتاتا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت، اور والد جنت کا مین دروازہ، والد جنت کا مین دروازہ۔ جس نے دونوں کو راضی کیا، صحابی آیا تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ میرے والدین میرے لیے کیا ہیں؟ فرمایا ہما جنتوں کا و ناروں کا، اور میں تیرے لیے جنت بھی ہے تیرے لیے دوزخ بھی ہے۔ کریمہ کا جنت کس طرح سے؟ کہا ان کو راضی کر لے رب جنت دے دے گا۔ بس یہ آخری بات ہے، لطف والی ہے، لہذا میں سنا دیتا ہوں، صرف آخری بات ہے، 2 منٹ آپ اپنی تیاری کر لیں جی۔ اکثر لوگ اعتراض کرتے ہیں چونکہ باپو کا دو، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لوگ کہتے ہیں نہ واپی نہ باپی، ہمیں مسلم علمی کتابی، وہ کہتے ہیں بھئی یہ دیکھو، ایک بندے نے خود مجھ سے پوچھا، غور کرنا ذرا، ایک بندے نے خود کہا کہ لگا حضرت آپ ذرا تھوڑی حقیقت والی باتیں کرتے ہیں تو ایک بات پوچھوں تو آپ سمجھائیں گے؟ تو میں نے کہا بالکل، کیوں نہیں سمجھائیں گے؟ لگا اکثر میں سنتا ہوں لوگوں سے اے پاک پتن میں کوئی بہشتی دروازہ ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ہے۔ کہا وہ بابا فرید کے آستانے کا دروازہ ہے تو وہاں سے جو گزر جائے وہ جنت میں جائے گا؟ میں نے کہا یقیناً جائے گا۔ پھر اس کا مطلب ہے لوگ نمازہ چھوڑ کر میں کہا کملیا کس آخری نمازہ چھوڑ؟ کیونکہ کس نے کہا ہے؟ تیرا اعتراض یہ ہے نا کہ جنتی دروازہ وہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تو نے حضور کی حدیث سنی ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ کہا جی ہاں۔ میں نے کہا یہ بھی سنی ہے بھائی جو والد ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے؟ کہا جی سنی ہوئی ہے۔ میں نے کہا ایمان بھی ہے؟ کہا ہے۔ میں نے کہا یقین بھی ہے؟ کہا ہے۔ میں کہا تو ایک پاک پتن علیہ رونا اللہ محمد دا صدقہ ہر گھر وچ جنت دا دروازہ لایا ہے۔ باپ ہر گھر میں ہوتا ہے نا، تو جہاں باپ ہے وہ جنت کا مین دروازہ ہے۔ میں نے کہا وہ تو پاک پتن والے نے جب کہا تھا نا قطب الدین بختیار کاکی نے بازار سے سامان لے کر تو سامان لینے کے لیے کسی نے کہا خضر جا رہے ہیں، جو جنت میں جانا چاہتا وہ خضر سے ملاقات کرے۔ بابا فرید نے یوں کر کے سامان واپس گھر آ گئے، آئے نا تو قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بازار میں کوئی آواز لگ رہی تھی؟ حاجی لگ رہی کہ لوگ کہتے ہیں جس نے جنت جانا وہ خضر کو دیکھ لے۔ میں سنیا تو نہیں دیکھیا، تو نہیں دیکھیا؟ تو بابا فرید نے فرمایا حضور ساڑھے سے جنت بھی تسی ہو۔ انہوں نے کہا جا میرے مرید، اگر تیری اتنی عقیدت ہے نا تو رہا، جو تیرے دروازے سے بھی گزر جائے گا میرا اللہ اسے بھی جنت ضرور عطا فرمائے گا۔ حضور کا اسوہ میرے لیے اور تیرے لیے نور ہے۔ اپنے والدین کی خدمت، جن کی حیات خدمت کریں گے، آج خدمت کریں گے تو کل آپ کی ہوگی۔ میں دست بستہ کہوں گا آج خدمت کریں گے تو کل آپ کی ہوگی،
آج اگر آپ کہیں گے کہ ہم نہیں کر سکتے، مجھ سے لکھوا لیں، مور لگوا لیں، مجھ سے کل آپ کی کوئی نہیں کرے گا، کل آپ کی خدمت کوئی نہیں کرے گا۔ اپنے مستقبل کے لیے، بڑھاپے کے لیے آرام چاہتے ہو، آج اپنے والدین کی خدمت کرو۔ کتنے آپ کے سامنے اس طرح کے واقعات ہوں گے، لوگ کہتے ہیں فلانا جڑا نا وہ اپنے پیو مارتا، میں نے کہا وہ بڑا بدبخت بندہ ہے، کہا بدبخت نہیں، والد کو سزا مل رہی ہے اس لیے کہ وہ بھی اپنے ابے کو مارتا تھا۔ تو آج خدمت کریں گے، کل تمہاری خدمت ہوگی، آج بدتمیزی کریں گے، نافرمانی کریں گے، کل تمہاری اولاد کبھی تمہاری فرما بردار نہیں ہو سکتی۔ دعا گو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحومہ کے لیے ہم سب جمع ہوئے میرا مالک ان کو قدم قدم پر کروڑ رحمتیں اور برکتیں نصیب فرمائے، پسماندگان کو صبر جمیل، اور اس خاندان کے جتنے بھی افراد اس دنیا سے گئے اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، الہی دلوں کو مرکز مہر و وفا کر، حریم کبریا سے آشنا کر، جنہیں نانے جویں بخشی ہے تو نے، میرے مالک انہیں بازو حیدر بھی عطا کر۔ دوران گفتگو غلطی خطا میں اپنے رب کی حضور معافی کا خواستگار، گیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو، ہم دعا کر چلے، آپ سارے احباب اپنی جگہ پہ بیٹھے رہیں گے، ختم شریف ہوگا۔